سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق نواز شریف صاحب کا غم ختم نہیں ہو رہا کہ انہیں اقتدار سے کیوں نکالا گیا۔ میں 2017 میں لندن میں تھا نواز شریف صاحب سے، تب دیگر صحافیوں کی طرح میری بھی ڈیوک اسٹریٹ میں ملاقاتیں رہتی تھیں۔ وہ اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ انہیں 12 اکتوبر کو کیوں ہٹایا گیا۔ اب 17 سال بعد 2024 میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ انہیں 2017 میں کیوں ہٹایا گیا۔ مزے کی بات ہے کہ ان کے اس سوال پر ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے محمد خان جنیجو اور پھر بے نظیر بھٹو اور صدر لغاری کو کیوں ہٹوایا تھا۔ یہ انسانی مزاج ہے کہ ہم جو کچھ اپنے بھلے کے لیے کرتے ہیں اسے جائز سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ کام کوئی دوسرا ہمارے خلاف کرے تو وہ دھوکہ اور بدنیتی اور ملک دشمنی ہے۔ میں پہلے کرما پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے اس پر یقین آنا شروع ہو گیا کہ ہم اپنے کارناموں کا صلہ اسی دنیا میں پا لیتے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی چلاک اور ہوشیار کیوں نہ ہوں۔ ایک نہ ایک دن اونٹ پہاڑ تلے ضرور آتا ہے، اس وقت آپ مظلومیت کا روپ دھار لیتے ہیں، خود بھی روتے ہیں اور مجمع کو بھی رلاتے ہیں۔ یہ فن ہر سیاستدان کو آتا ہے، ورنہ دندہ نہیں چل سکتا۔ جمعہ کی تقریر میں نواز شریف صاحب کے وہی پرانے شکوے شکایتیں مجھے سابق وزیر عابدہ حسین اور ان کی کتاب کا ایک باب یاد آیا۔ اس میں وہ لکھتی ہے کہ ایک دن وہ گورنر پنجاب جنرل جیلانی سے ملنے گئی تو ان کے دفتر کے باہر ایک نوجوان مٹھائی کا ڈبہ لے کر بیٹھا ان سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عابدہ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور مٹھائی لے کر کیوں بیٹھا۔ انہیں بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام نواز شریف ہے اور یہ لاہور کے ایک بزنس مین کا بیٹا ہے اور گورنر سے ملاقات کا انتظار کر رہا ہے۔ عابدہ حسین آگے لکھتی ہے کہ 1996 میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، صدر فاروق لغاری اور ان کے درمیان اختلافات کی خبریں چل رہی تھی۔ ایک دن عابدہ حسین کو پیغام ملا کہ ان سے میاں محمد شریف مری میں لنچ پر ملنا چاہتے ہیں، ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عابدہ حسین لکھتی ہے کہ جب وہ مری پہنچی تو پورچ میں میاں محمد شریف اپنے دونوں بیٹوں نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ان کا شان استقبال کر کے انہیں بتایا جائے کہ وہ ان سب کے لیے کتنی اہم ہیں۔ عابدہ حسین کے مطابق وہ کچھ حیران ہوئی کہ بھلا آج کیسا دن ہے کہ پورا خاندان ان کے آگے پیچھے بچھا جا رہا ہے۔ خیر، لنچ کے بعد میاں محمد شریف اپنی زبان پر وہ مداح لے آئے جس کے لیے عابدہ حسین کو اسلام آباد سے مری بلایا گیا تھا۔ انہوں نے عابدہ حسین کو بتایا کہ ان کے والد سے ان کے اچھے تعلقات تھے کہ ان کی زمینوں پر اتفاق ٹیوب ویل لگائے گئے تھے۔ فاروق لغاری کی خاندانی زمینوں پر بھی یہی ٹیوب ویل نصب کیے گئے تھے۔ میاں محمد شریف کہنے لگے کہ ان کا دونوں کے بزرگوں سے اچھا تعلق رہا، لیکن اب صدر فاروق لغاری سے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ تعلقات خراب ہونے کی 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو اسمبلی میں جب لغاری صاحب خطاب کرنے آتے تھے تو نون لیگ نے ان پر بہت ہٹن کی تھی، ان کے خلاف نعرے مارے گئے۔ تقریر کے دوران مسلسل شور شرابہ ہوتا رہا۔ رئیس قصر اس وقت پوری ہو گئی جب صدر لغاری کے خلاف رضی فارم کا اسکینڈل نواز شریف سامنے لایا کہ ان کے ایک فارم کی زمین ایک بینکر یونس حبیب کو بہت مہنگی بکوائی گئی تھی۔ نواز شریف باقاعدہ ایک جلوس لے کر ڈیرہ غازی خان گئے تاکہ لغاری سردار کو اس کے گھر میں بے عزت کر کے آئیں۔ یوں لغاری اور نواز شریف کے میں تعلقات بہت خراب تھے۔ میاں محمد شریف نے عابدہ حسین سے کہا کہ انہیں پتہ چلا ہے کہ صدر لغاری اور عابدہ کے والد کے بہت پرانے تعلقات ہیں جس کا صدر لغاری بہت لحاظ کرتے ہیں، اسی بنا پر وہ عابدہ حسین کو بہن سمجھتے ہیں۔ اگر کسی طریقے سے عابدہ حسین نواز شریف اور صدر لغاری کی صلح کرا دے تو وہ سب ان کی عمر بھر کے لیے شکر گزار رہیں گے۔ میاں محمد شریف نے کہا نہ صرف وہ ان کے احسان مند رہیں گے بلکہ ان کے دونوں بچے نواز شریف اور شہباز شریف بھی ان کا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولیں گے۔ عابدہ حسین نے اتنے پروٹوکول اور پرتکلف لنچ کے دباؤ میں میاں محمد شریف کی دی گئی وہ میٹھی گولی نگل لی اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ بریک تھرو کرائیں گی۔ عابدہ حسین نے صدر لغاری سے رابطہ کیا اور آخر کار انہیں نواز شریف سے ملاقات کرنے اور پرانے گلے شکوے دور کرنے پر راضی کر لیا۔ شاید صدر لغاری بھی اس وقت بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری سے نالاں تھے، وہ ان سے کچھ الگ سوچ رہے تھے۔ یوں نواز شریف اور صدر لغاری کے درمیان ایک ملاقات طے ہوئی جو کہ ایوان صدر میں ہونی تھی۔ جب ان ملاقاتوں اور رابطوں کی خبر فاروق لغاری کی بیگم صاحبہ تک پہنچی تو انہوں نے عابدہ حسین کو کہا ایسا مت کرو، فاروق سے یہ کام مت کراؤ، جو بھی ہوا انہیں بے نظیر بھٹو نے صدر بنوایا ہے، بے نظیر کے خلاف ان سے کچھ نہ کراؤ۔ عابدہ حسین کا بے نظیر بھٹو سے اپنا بھی
پرسنالٹی کلیش چلتا رہتا تھا، لہٰذا وہ خود بھی دل و جان سے بے نظیر بھٹو سے کچھ سکور سٹیل کرانا چاہتی تھی۔ عابدہ نے نواز شریف پر احسان تو کرنا ہی تھا، لیکن ساتھ اپنی ایگو میسج بھی کرنا تھی۔ یوں صدر لغاری اور نواز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات کرائی گئی۔ دونوں فریق تیار ہو گئے کہ بے نظیر بھٹو حکومت توڑ کر نئے الیکشن کرائے جائیں گے۔ نواز شریف نے عمر بھر کے لیے فاروق لغاری کا احسان مند ہونے کی قسمیں کھائیں کہ وہ بس بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑ کر نئے الیکشن کرا کے انہیں جلدی سے وزیر اعظم بنوا دیں۔ لغاری صاحب کی بھی کوئی شرائط تھی جو فوراً مان لی گئی۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ 1997 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کو 2/3 اکثریت مل چکی تھی۔ وہ نواز شریف سے ماڈل ٹاؤن لاہور ملنے گئے۔ ان کے ساتھ فخر امام بھی تھے۔ انہیں وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ نواز شریف وہاں بیٹھے اپنی نئی کابینہ کے وزیروں کے نام فائنل کر رہے تھے۔ دوران گفتگو عابدہ حسین نے مشورہ دیا کہ بہتر ہوگا کہ صدر لغاری سے بھی کابینہ اراکین کے ناموں پر مشورہ کر لیا جائے۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ اس بات پر جس طرح کا رد عمل نواز شریف نے دیا وہ حیران رہ گئی۔ صدر لغاری کے نام پر ان کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے انہوں نے عابدہ کو ششدر کر دیا۔ چند ہفتے پہلے تک پورا خاندان عمر بھر کے لیے فاروق لغاری کا احسان مند رہنے کی قسمیں کھا رہا تھا، ضمانتیں دے رہا تھا، اور اب الیکشن جیتتے ساتھ ہی ان سب نے آنکھیں پھیر لی تھی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اسی فاروق لغاری کو پیغام بھیجا کہ آپ خود استعفیٰ دے کے یا ہم پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو صدارت کے عہدے سے ہٹا دیں۔ صدر لغاری کے مشیر شاہد حامد نے مذاکرات کرائے اور صدر لغاری کا استعفیٰ لے کر نواز شریف کو پیش کیا اور انعام کے طور پر گورنر پنجاب بنائے گئے۔ یوں نواز شریف نے پہلے صدر لغاری کے ذریعے بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم عہدے سے نکلوایا اور پھر شاہد حامد کو فاروق لغاری کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے استعفیٰ لے کر آؤ۔ آج وہی نواز شریف پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، میرا کیا قصور تھا۔ ہم انسان اپنے قصور بھول جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں تقدیر نہیں بھولتی۔ جو کچھ نواز شریف نے بے نظیر بھٹو اور صدر لغاری کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ تقدیر نے انہیں سود سمیت واپس کیا ہے۔